الحمد لله رب العالمين وبه استعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اہل سنت و جماعت کو اللہ عز و جل نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تمام علمی و عملی ابواب میں وسطیت پر قائم ہیں، توسط اور اعتدال پر قائم ہیں۔ ہر طرح کی شدت اور جفا سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور ایسے ہی تقصیر اور کوتاہی سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہی معاملہ تقدیر کا بھی ہے۔ تقدیر میں قدریہ اور جبریہ دونوں انحراف کا شکار ہو گئے، اور اہل سنت نے وسطیت کا دامن اختیار کیا اور حق پر قائم رہے۔ قدریہ نے تقدیر کی نفی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بندے جو کچھ بھی نیکی یا برائی کرتے ہیں یہ اللہ کی تقدیر کے ماتحت نہیں ہوتا، بلکہ بندے اپنے اعمال کو خود پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی ان اعمال کو پیدا کرتا ہے اور نہ ہی یہ اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، نہ ہی اللہ انہیں چاہتا ہے، بلکہ بندے اپنے اعمال کو پیدا کرنے میں، اس کی مشیت، اسے چاہنے اور پیدا کرنے میں، دونوں معاملے میں بندے مستقل ہیں۔ وہ اپنے اعمال کے خالق ہیں، ان کا اپنا ارادہ مستقل ارادہ ہے، اللہ کے ارادے کے تابع نہیں ہے۔ تو گویا اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور خالق کو تسلیم کیا، اور یہ ربوبیت کا شرک ہے کہ اللہ کو بھی خالق مانے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بندے کو اپنے عمل کا خالق مانے۔ تو ان کے اندر مجوس کی مشابہت پائی جاتی ہے، جو دو خالق کو مانتے ہیں۔ تو یہ اس امت کے مجوسی ہیں، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اور تقدیر کا انکار کرنے اور بندوں کو ان کے اپنے اعمال کا خالق ماننے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں۔ اس کے مقابلے میں جبریہ ہیں، جنہوں نے تقدیر کے مسئلے میں اس قدر غلو کیا کہ بندے کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجبور محض ہے۔ جس طرح سے ایک پتا یا جس طرح سے ایک ریشہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے، ہوا جس طرح چاہتی ہے اسے اڑاتی ہے، کبھی پشت کے بل، کبھی پیٹ کے بل، کبھی اس جانب اور کبھی اس جانب، اس پتے کی، سوکھے پتے کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہوتی، اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، اپنی کوئی قدرت نہیں ہوتی، اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہوا جدھر چاہتی ہے اس پتے کو اڑاتی، لیتی چلے جاتی ہے سوکھے پتے کو۔ تو اس طرح سے انہوں نے مجبور محض، بندے کو مجبور محض مانا جبریہ نے، اور یہ بھی غلو میں داخل ہو گئے۔ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حق کی ہدایت عطا فرمائی، توسط کی ہدایت عطا فرمائی، وسطیت پر انہیں قائم رکھا۔ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بندے حقیقی طور پر اپنے اعمال کے کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو عمل کرتا ہے وہ حقیقی طور پر اثر خود اپنے طور پر کرتا ہے، اور حقیقی طور پر اس کا عمل اسی کی جانب منسوب ہوگا۔ البتہ بندے کا جو عمل ہو رہا ہے یہ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی خلقت سے انجام پا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بھی پیدا کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کے اعمال کا بھی پیدا کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، سورہ صافات کی آیت نمبر 96۔ اور ایسے ہی بندوں کی اپنی مشیت بھی ہے، چاہت بھی ہے، اور یہ مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، سورہ تکویر آیت نمبر 29۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، اپنے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، اور اپنی اور اپنے رسولوں کی معصیت اور نافرمانی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فاسقوں کے فسق پر راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر اور اپنی کتابیں نازل فرما کر اپنے بندوں پر اپنی حجت قائم کر دی ہے۔ جو شخص اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے وہ دلائل کی بنیاد پر اپنے اختیار اور انتخاب کے ساتھ فرما برداری اختیار کرتا ہے، اس لیے وہ حسن ثواب اور بہترین جزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے تو وہ دلائل کی بنیاد پر پوری وضاحت کے ساتھ وہ نافرمانی کو انتخاب کرتا ہے، وہ نافرمانی اس کا خود اپنا انتخاب ہوتا ہے، اس لیے وہ اس پر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قضاء و قدر پر ایمان رکھنے کے لیے 4 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، جو اس کے چاروں مراتب ہیں۔ اہل سنت ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کو محیط ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ مخلوقات کریں گی، جو آئندہ کیا جانے والا ہے، سب کچھ ایک ایک جزئیہ کی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز خارج نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ جانتا ہے اس نے اپنا سارا علم لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے یہ سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہے اور اس کی قدرت شامل ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجود میں، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ فرماتا ہے، تبھی وہ چیز ہوتی ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، ہر عمل کرنے والے کا بھی وہی خالق ہے اور اس کے عمل کا بھی وہی خالق ہے۔ اور دنیا میں جتنی حرکتیں پائی جا رہی ہیں، ہر حرکت کا بھی اللہ ہی خالق ہے اور ہر سکون کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ سکون کی بنیاد پر جو ساکن ہے اور حرکت کی بنیاد پر جو متحرک ہے، تو اللہ تعالیٰ متحرک اور حرکت دونوں کا خالق ہے اور سکون اور ساکن دونوں کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے۔ تو یہ جو 4 درجات ہیں تقدیر کے، ان پر اہل سنت ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اسے وجود عطا فرماتا ہے، اسے اس کی تخلیق کرتا ہے، اسے پیدا کرتا ہے، تب ہی کوئی چیز اس دنیا میں وجود پاتی ہے اور اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو تقدیر کے مسئلے میں بھی اہل سنت وسطیت پر اور حق پر اور درستگی پر قائم ہیں، اور ہر طرح کے انحراف اور کجروی سے اور باطل کے جو 2 پہلو ہیں، 2 جانب ہیں، 2 کنارے ہیں، ان دونوں کناروں سے محفوظ ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا۔